وتر کیا ہے اور کب پڑھنا چاہیے؟ نفل اور فرض نمازوں میں کیا فرق ہے؟ یہ نماز کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جو ہم پر لازم کر دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو میری بارگاہ میں حاضری ضروری ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تم مجھے دنیا کی زندگی میں بھول جاتے ہو، تو یہ تمہاری یاد دہانی کے لیے ضروری ہے کہ 5 وقت میری بارگاہ میں حاضر ہوا کرو۔ یہ حاضری کتنی ہے؟ 2 رکعت فجر میں، 4 ظہر میں، 4 عصر میں، 3 مغرب میں اور 4 عشاء میں۔ یہ فرض نماز ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، نہیں پڑھیں گے تو پوچھے گا، سوال کرے گا۔ نفل کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کی ہم مزید عبادت کریں گے، مزید نماز پڑھیں گے، 2 رکعت 4 رکعت مزید، تو اس میں آپ پڑھیں گے۔ یعنی ایک آدمی نے فرض سے زیادہ خدمت کر دی، اس کو حاضری کے لیے 5 وقت پابند کیا گیا تھا، اس نے کہا میں زیادہ وقت کے لیے حاضر ہوں، تو یہ ظاہر ہے کہ اجر کا باعث بنے گا۔ لیکن اگر کوئی نہ پڑھے، ساری زندگی بھی ان فرضوں کے سوا نہ پڑھے، تو پوچھا نہیں جائے گا۔ نفل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک زائد عمل ہے جو آپ نے اپنی طرف سے کیا، اپنے شوق سے کیا۔ عربی زبان میں اس کو تطوع کہتے ہیں۔ تو ساری عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جتنا حصہ میں نے فرض کر دیا، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اگر اس سے زیادہ اپنی مرضی سے کچھ کرو گے تو میں اس کو قبول کروں گا۔ تو نفل پڑھنا باعث اجر ہوتا ہے، بندے کو خدا سے متعلق کرتا ہے، اس کی اپنی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی زندگی میں ایک بار بھی کوئی ایک نفل بھی ادا نہ کرے تو پوچھا نہیں جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو فرض اور نفل کا فرق یہ ہے۔ ہم پر جو نمازیں فرض کی گئی ہیں وہ آپ کے علم میں ہے، 5 نمازیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض کی گئی تھیں، یعنی ہم پر 5، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ کہا کہ آپ کو 6 نمازیں پڑھنی ہیں۔ آپ پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، رات کے وقت اٹھ کے ایک زائد نماز، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کے وقت اٹھ کر تم تہجد کا اہتمام کیا کرو، نیند توڑ کے اٹھ کے نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ایک زائد نماز ہے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے 5 اور ان کے پیغمبر کے لیے 6 نمازیں یہ فرض کی گئی تھی۔ تو یہ جو 6ٹھی نماز ہے، یہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھ کر، آپ پر فرض تھی، لازم تھی آپ کے لیے پڑھنی، تو مسلمانوں نے شوق سے پڑھنی شروع کر دی نفل کے طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تحسین ہی کی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی نیکی کا کام آپ اپنی طور پر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ یہ جو تہجد کی نماز ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ جیسے ہماری فجر سے لے کے جو نمازیں چلتی ہیں وہ طاق ہو جاتی ہیں، یعنی وہ آڈ نمبر میں آ جاتی ہیں مغرب پر آ کے، یہ توحید کی علامت ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں وہ عام طور پر زوجین ہیں، جوڑے جوڑے ہیں، اور خدا خود واحد ہے، تو اس کو بھی سمبلائز کیا گیا ہے رکعتوں میں۔ تو اسی طریقے سے تہجد کی نماز ہمیشہ آڈ نمبر میں پڑھی جاتی ہے، اس کو عربی میں وتر کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کوئی کام اگر آپ آڈ نمبر میں کرتے ہیں، ایون نمبر میں نہیں کرتے، طاق عدد میں کرتے ہیں، تو اس کو عربی میں وتر کہتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز جو ہے یہ چونکہ ہمیشہ طاق پڑھی جاتی ہے، یعنی 3، 5، 7، 9، 11، یہ ہمیشہ ایسے ہی پڑھی جائے گی، اس وجہ سے اس کو وتر کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے شوق میں پوچھا کہ بہت دل چاہتا ہے کہ ہم بھی یہ نماز پڑھیں، لیکن آنکھ نہیں کھلتی، کام کرنے میں بعض اوقات دیر ہو جاتی ہے، مزدور بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، سفر کرنے والے بھی ہیں، تو کیا ہم عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے اجازت دے دی۔ تو آپ کی یہ اجازت ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ وتر پڑھتے ہیں۔ یہ تہجد کی نماز ہے جو 3 وتر پڑھے جاتے ہیں، کم سے کم تعداد اس کی 3 ہی ہے، یہ پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ وتر ہے، آپ کے اوپر یہ فرض نہیں کی گئی، یہ نفل نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ آپ اس کو اگر اس کے اصل وقت میں پڑھیں تو وہ صبح اٹھ کے پڑھنے کا ہے، لیکن اگر کوئی زحمت ہو تو آپ اس کو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ پڑھیں ساری زندگی تو کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا۔